گروہ دے انہاں چوں پڑھوں گا بھی کسے نے شیعہ نوں کافر نہیں یہ تو توبہ کرو مسلمانوں کا گروہ میں انہاں دا کوئی وکیل نہیں میں خدا کو جواب دیں اللہ تو ڈر جاؤ کلمہ پڑھنے والے نے ایسی دشمنی اور یہو جہا فساد دے مار دے پھر دے قتل کر دے بہت زیادتی اور ظلم اے سارے طالبان ساتھی ہے انہاں دے امام ہے اور کیا بھی انہوں جاتا امام مولانا رشید احمد گنگوئی ہے کتب بھی کیا جاتا اپنے زمانے فتاوی رشیدیہ تو امام نے آخیا بھی جہاں جی چاہتا نا وہ کافر کئی پھردا مگر یہ گلاں کوئی نہیں من دے کہ نہ ایسی گل کوئی نہ کرو پوچھتے ہیں ملفوظات جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی ناش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر داب دینا پوچھا کسی نے شیعہ مر گیا انہوں نے کی کریے انہوں نے اپنا بندہ تو تھیا نہیں آخیا جہے جانے نا مولوی کافر ہوتے ہیں اس کپڑے لپیٹ کے انہوں دفن کر دو اور کچھ نہیں کرنا اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں کہ کافر کوئی نہیں ٹھیک ہے گناہ گار ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا نواؤ دعاؤ غسل دیو کفن پہناؤ سب کچھ ہونا چاہیے اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرنا میں بھی ان کافر نہیں آتا اے سمجھو 264 صفحے اے چھوٹے چھوٹے حوالے پڑھنا یہ چیزاں دنیا پھیلن کوشش لوگ جڑے ہوش اپنی جڑے انہوں بحال کرن حواس انہوں دے درست ہو جان نہ ایک دوسرے کو مارتے بڑھتے پھر اے پورا رسالہ ہی مجموعہ ہے رسائل ابن عابدین للعلامۃ المحقق والفہامۃ المدقق السید محمد امین افندی شہید ابن عابدین رحمہ اللہ فقہ حنفی ایک کتاب الدر المختار ہے وہ شرح پھر رد المختار یہ دمشق مفتی اعظم ہوئے جدو عثمانی سلطنت ترکیاں جی وڈا مفتی ساری سلطنت آئے انہیں دیکھا بھی مولوی حضرات کیا ہے کہنا ایک قانون بنوا دین لگے بھی جڑا صحابہ نوں گالی دے انہوں قتل کرتا ہے تو امام نے پھر اسے اپنی حکومت نے لکھا نہ یہ رکھا تنبیہ الولاۃ والحکام کہ میں سارے گورنر حاکمان تنبیہ کرتا یہ دوزخ والا کام نہ کرے یہ قانون پاس کر کے جہنم جانا کہڑے دین چاہتا بھی صحابی نوں گال کری تو کافر ہو گئے کوئی نہ یہ رسالے کا تنبیہ الولاۃ والحکام کہ صرف رسول اللہ کا دین تے مقام ہے کہ حضور نوں کوئی گال کرتا مسلمان ہوندیاں وہ سزا ہے جو مرتد ہو جاتا اسلام سے نکل جاتا اور کسی کا مقام اگر انہیں گالی کھی بےہودگی ہے زیادہ زیادہ کہہ لو کہ انہیں برا کیتا مگر کافر کوئی نہیں پورا رسالہ ہی جڑا جے سنی کنیاں صفحوں کا جڑا اسے تے لکھا اور سارے گورنر حاکمان نے کیا کہ نہیں یہ کفر والی گل کوئی نہیں کہ نہ ہے تو کسی کا قتل ہی جائز ہے قتل مذاق ہے قتل اسلام بہت تھوڑے کام ہے جنہاں تعالیٰ رسول نے مقرر کیتا اور کسی نے حق نہیں جنہوں جی جائے وہ قتل کرتا پھرے تنبیہ الولاۃ والحکام یہ بارے چیز بلکہ ہوں حنفی مذہب بھی ہے کہ یہ عیسائی یہودی بھی کر دینا بےادبی گستاخی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب ایسے ان قتل نہیں کرتے یہ جڑا قانون ہے گستاخی رسول اللہ دوسرے اماموں کا لے کے بنایا امام صاحب کا مذہب جدوں انہوں نے اپنے ملک رہن دیتا تو اگے ہی پتا بھی حضور نوں جھوٹا جانتے وہ نبی منتے ہوں مسلمان نہ ہوں وہ جدوں نہیں منتے انہوں نے جو مرضی بکرا انہوں کی گستاخی کر دی گستاخی بہت اصلاح دے رہو البتہ مسلمانوں کے سامنے اگر ایسا کر دے تو ادب کے طور پہ کوئی ڈانٹ ٹبلی انہوں تھوڑی بہت سزا دے لو بھی ایڈی ضرورت نہ کرو باقی انہوں کی اصلاح کر دی یہ پھر بحث کردہ دیکھتے بھی دل سے چاہتا بھی انہوں قتل کیا جائے مگر وہ آدھے بھائی اسی اپنے مذہب کے پابند ہیں ساڈا مذہب حنفی انہوں قتل کی اجازت نہیں دیتی یہ اسے رسالے دیا غیر مسلمان تک دے کو جا کے کلمہ پڑھ رہے ضرور مار دے ایک دو حوالے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے بڑا عالم آدمی بہت چھوٹی جی گلاں لکھنی مسئلے ساڈے وہ کراؤ جان جو کوئی گل نہیں عالم جڑے انہوں کے ذہن مختلف ہوں اور یہ کوئی انہیں نواں مذہب نہیں کھڈیا جی سارے جو بزی حضرات رضا خانی مذہب رضا خان کا کوئی مذہب نہیں یہ جو بھی انہیں آخیا نا یہ سب پچھلے بڑے بڑے امام آدھے جائے ساڈا انہوں کا پہلا نام اختلاف ہے یہ کوئی گل نہیں اختلاف الگ ہے ایسے ایسے چوٹی کے بندے دو آدمی ایک دور سے ہوئے تھی اینے پڑھے لکھے بندے بیٹے دونوں اہل حدیث علماء بھی جو بندی شیخ الاسلام ایک دور سے ہوئے ادھر شیخ الاسلام تیمیہ ادھر شیخ الاسلام تقی الدین سبکی دونوں کی چوٹی ہیں کہ تقی الدین کا بالکل یہ مسئلہ کر دینا کہ بدعت حسنہ ٹھیک ہے اچھیاں چیزاں ترقی ہوا بڑیاں نہ ہوں دین کو نقصان نہ پہنچاؤ یہ ساریاں جائز ہے بدعت حسنہ کی حمایت کی یہ دفتر لکھے حضور علیہ السلام کو استغاثہ اور فریاد کرتا کوئی آدمی اگر وہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول اللہ کے دعا کرنے میرا کم ہوں یہ نظریے کی گل کہیں اجے بھی انہوں نے شیخ الاسلام سارے خیال میں انہوں کی گلیں غلط ہے اسی ابن تیمیہ کے نال مگر ایداں کا کوئی نہیں سی جمیا ایک دوسرے نے وڈو ٹھکو
اتنے پھر کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت یہ شیعہ حضرات کی خلافت نہیں منتے، 4 خلیفیاں کی خلافت دے منکر ہے کہ کوئی خلیفہ نہیں، اس وجہ ایسی گل جی بالکل یقینی اور قطعی ہے، اہل سنت دے نزدیک این پکی گل ہے کہ 4 خلیفے برعکس سی وہ منکر ہے، تے پھر اس تو بے کوئی نہیں اسلام تر۔ تو بہت پیاری پھر بحث کی، علمی گل سمجھائی کہ کفر آتا کتاباں جڑا لکھ دیں بعض لوگ حوالے چک لے آتے کہ فقہ لکھا جو ایسا کہ وہ کافر ہوتا، وہ آتے وہ کفر لزومی، عالماں دی بولی بسی آنے یار تیری گل کا نتیجہ نکلتا بیاہ دین کی کئی گلوں کا آدمی منکر ہونا پہنتا۔ ایک کفر التزامی ہے کہ وہ منے تو ہاں یہ نتیجہ نکلتا تو میرے قبول ہے میں تھوڑے دین کا منکر، اے جب آپ وہ گل پا لوے نا اونا چر وہ اسلام چوں نہیں نکلتا۔ اسی جڑا فتویٰ دینا وہ لزومی ہے تو تیری گل چوں یار رزلٹ نکلتا وہ اسی بناؤنے ہیں، اگر وہ کرنا پہ ہاتھ رکھتا تھی بنا رہو یار میرا یہ دین مطلب کوئی نہیں، پھر وہ کافر اسلام چوں نہیں نکلا۔ کافر ادو ہی ہوگا کہ جہی شے نال اسلام چ آیا سی اللہ دے رسول نو منیا خدا منکر ہو گیا، میں نہیں ہوں خدا دے رسول نو منتا۔ اتنے پھر بڑی پیاری مثال دیتی کہ ویکھ لو کڈے وڈے خارجی لوگ سی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ کافر کیا۔ الا تری ان الخوارج خذلهم اللہ تعالیٰ قد اکفروا امیر المومنین مولا المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو ویکھدا نہیں کہ خارجی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسوا کرے، انہوں نے امیر المومنین اور مسلمانوں کے مولا علی رضی اللہ کافر کیا، ثم عندنا لا کفر، پھر بھی سارے علماء نے انہوں نے کافر نہ کیا۔ ایڈے وڈے آدمی نو صرف گال نہیں کھی کافر کیا، مگر علماء نے کہا ٹھیک ہے خارجیاں دی بےہودگی ہے مگر انہیں کافر نہیں ہوندے۔ کما